سب سے پہلے میں جو لبیک کا معاملہ ہے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ تحریک لبیک پر جو پابندی لگانے کی وجہ بتائی گئی ہے کابینہ میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہلڑ بازی کی، ان لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا۔ الزام یہ ہے جلسے نکالے، جلوس نکالے، ٹریفک کو درہم برہم کیا، سرکاری اہلکاروں پر حملہ کیا، تو اس لیے وہ جو ہیں وہ ان پر پابندی برقرار رہے گی۔ ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، وہ اس معاملے کو لٹکانا چاہتے تھے، طول دینا چاہتے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خود اپنی خواہش پر، ان کی اپنی جو وہ اس کو نپٹانا چاہتے تھے جلد، اور انہوں نے برملا اس بات کا اظہار بھی کیا تھا اس سے پہلے اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ رپورٹڈلی کہ وہ لبیک پر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ اب جن الزامات پر پابندی لگائی گئی ہے، یعنی پابندی تو پہلے لگ گئی تھی، اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ ہدایت کی ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ اب الیکشن کمیشن سے بھی ان کا جو سمبل ہے اس کو ہٹایا جائے۔ تو اب لبیک کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ وہ عدالتی جنگ کرے، قانونی اس میں چارہ جوئی کرے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اور وہاں پر جا کے اپنا مقدمہ لڑے، اور پھر حکومت کو بھی یہ وہاں پر ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی جو تحریک لبیک ہے ان کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ان پر پابندی لگنی چاہیے تھی۔ کچھ اندازہ ضرور ہو گیا تھا اس لیے کہ کل سعد رضوی صاحب کی جو نظر بندی تھی، وہ اس کا معاملہ جو تھا ان کا وہ نظر بندی ختم ہو گئی تھی، تو اس پہ 90 دنوں کی توسیع کی پنجاب حکومت نے، تو جس سے لگ رہا تھا کہ شاید جو اس وقت جو معاملہ ہے حکومت بالکل کسی ہمدردی کے موڈ میں نہیں ہے، خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان۔ حالانکہ خود انہوں نے وعدہ کیا تھا قوم کے سامنے، اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ ممبرز ڈے پر ایک بل بھی پیش کیا گیا تھا، وہ بھی بل غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ لیکن میں سب سے پہلے اس بات پر آتا ہوں، اگر تو جلسہ کرنا، جلوس کرنا، جلوس نکالنا، اور انتظامیہ لا انفورسمنٹ کے ساتھ اس وقت کوئی کسی طرح گتھم گتھا ہونا یا ان کے ساتھ لڑنا، اگر یہ جرم ہے اور اس کی بنیاد پر پابندی لگنی چاہیے، تو میں آپ کو فوٹیجز دکھاؤں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی، ایون عمران خان صاحب کی جماعت تحریک انصاف کی بھی، جو ان ساری کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، ڈیلیبریٹلی ملوث رہے ہیں۔ اگر یہ پیمانہ لبیک پر پابندی کے لیے ہے، تو پھر یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ کس طرح سے یہ کام کر رہی ہیں، یہ فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جب کراچی تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر ہنگامہ ہوا، آپ کو پارٹیوں کے جھنڈے بھی نظر آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کراچی بدامنی کیس کے حوالے سے بھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جتھے ہیں، جتھے پولیٹیکل پارٹیز کے آرمڈ جتھے ہیں، اور ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ اب جو جماعت عام جتھا رکھتی ہے، پہلے ذرا کراچی کی آپ کی میموریز کو ریفریش کرنا چاہتا ہوں، ذرا وہ فوٹیج دیکھ لیں۔ یہ میں نے آپ کو کراچی دکھایا، آپ پولیٹیکل پارٹیز کے جھنڈے بھی دیکھ رہے تھے، اس میں تمام جماعتیں شامل تھیں، ایم کیو ایم شامل تھی، پیپلز پارٹی شامل تھی، اے این پی شامل تھی، اور 50 سے زائد لوگ اس دن کراچی میں کہوں گا شہید ہوئے تھے۔ یہ ساری جماعتیں اس میں ملوث تھیں، سب کام کر رہی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں پی ٹی آئی کا وائلنس فیصل آباد میں، رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے ان کے گھر کے نزدیک، اس میں ذرا آپ دیکھیں کہ یہ جو ورکرز ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز کے، یہ کس طرح لڑائی کر رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا، یہ آپ ورکرز آپ نے دیکھے، لٹھ بردار ورکرز دیکھے، سٹون پیلٹنگ کرتے ہوئے دیکھے، آگ آپ نے دیکھی، اور یہ جھنڈے بھی تھے لوگوں کے پاس۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس جماعت کے یہ نوجوان ہیں۔ پھر پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر پر بھی قبضہ ہوتا ہے، آئیے ذرا اس کی فوٹیج بھی دیکھ لیں۔ یہ آپ نے پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز پر قبضہ بھی دیکھ لیا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ لبیک کے جو کارکن تھے وائلنس میں وہ کہیں کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں گھسے ہوں اور وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہو، یہ آپ کے سامنے۔ اب جب یہ لوگ آتے ہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز جب یہ آتے ہیں مختلف اداروں میں، جب انہیں بلایا جاتا ہے، مثلا نیب میں بلایا گیا نون لیگ کو، نیب میں بلایا گیا پیپلز پارٹی کو، تو وہاں پر آ کے جو یہ ورکرز کرتے ہیں، جس طریقے سے حملہ آور ہوتے ہیں، تو کیا آپ ان کو پولیٹیکل پارٹی کا نام دیں گے یا انہیں بھی آپ جتھے کہیں گے؟ ذرا یہ مناظر بھی دیکھ لیجئے۔ یہ آپ نے مناظر دیکھے۔ اب میں آپ کو صرف ایک آخری ایک ساؤنڈ بائٹ ہے، ایک گفتگو
جو ہمارے موجودہ صدر ہیں جناب عارف علوی صاحب، وہ میں سنواؤں گا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بند ہوگا کراچی اور پہیہ نہیں چلے گا، گاڑی نہیں چلے گی. ذرا سن لیجئے. میں یہ جو ساری فوٹیجز دکھائی ہیں یا یہ جو ساری ویڈیوز دکھائی ہیں، اس کا مقصد کسی کو انٹائز کرنا نہیں، اس کا مقصد کسی کو دکھ دینا یا تکلیف دینا نہیں، لیکن حکمرانوں کو یہ یاد دلانا ہے کہ فیصلہ آپ جو بھی کریں اکراس دا بورڈ میرٹ پر کریں. اور پرائم منسٹر صاحب، آپ تو بڑے قابل احترام ہیں، بڑے قابل عزت ہیں، اس لیے کہ آپ میرٹوکریسی کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ خود اس طرح کا فیصلہ کریں گے جس میں آپ ایک گروپ کو سنگل آؤٹ کریں گے اور ان پر اس طرح کا الزام لگا کے، جبکہ آپ خود پوری قوم کے سامنے یہ وعدہ کر چکے کہ ہم اس کو بل کو لے کے آئیں گے، گورنر ہاؤس میں اس ایگریمنٹ کا اناؤنس اس کو کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے خود صابر شاکر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ARY پر یہ کہا کہ ہم یہ اس کو قومی اسمبلی میں لے آئیں گے اور جو عوام کی امنگیں ہوں گی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پابندی لگا کے آپ اس آواز کو ہمیشہ سے خاموش ہمیشہ کے لیے کر سکیں گے، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ ماضی میں بہت ایسے لوگ آئے جن کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا. جب وہ حکمران تھے تو اس طاقت پر بڑا غرور تھا. کچھ نے کہا یہ کرسی بہت مضبوط ہے، کچھ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایسی کی تیسی کر دوں گا. لیکن یہ زمانے نے دیکھا، وقت نے دیکھا کہ وہ سب لوگ جو اپنی بڑی ہمیشہ اس بات کو کہتے تھے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن میرے مولا کا نام ہے اور میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اسی طرح یہاں پر موجود ہے، اور ان کی جو حرمت کی حفاظت ہے اس کا ذمہ تو میرے اللہ کا ہے. آپ بھی عاشق رسول ہیں وزیر اعظم صاحب، آپ بھی بالکل مدینہ منورہ میں جب گئے تو اپنے جوتوں کے بغیر جرابوں کے ساتھ گئے. تو بہرحال اب ایک قانونی چارہ جوئی ہوگی. یہ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں.